کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ حضرت علی سے ناراض ہو کر کسی بات پر چلی آئیں گھر. میاں بیوی علی شوہر ہیں, ہوتا ہی ہے میاں بیوی میں کبھی کبھی مزاج نہیں ملتے, کھٹک جاتی ہے بات. حضرت فاطمہ اپنے گھر چلی آئیں حضرت علی سے ناراض ہو کر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی بیٹی پر, سمجھ گئے بیٹی کچھ نہ مایوس ہے, اداس ہے. باپ نے اپنی بیٹی کا چہرہ پڑھ لیا, پوچھا بیٹی کیا بات ہے؟ رونے لگی. آپ نے ان کو سینے سے لگایا, فرمایا بیٹی مجھے بتاؤ کیا ہوا, تم میری لخت جگر ہو, میرے دل کا ٹکڑا ہو, کیا بات ہے؟ کہا ابو میں علی سے ناراض ہو کر چلی آئی. لیڈیز آئی ہیں نا, ماں بہنیں موجود ہیں نا جلسے میں, سنو. دن بھر فون کر کے اپنی لڑکیوں کو پہاڑے پڑھانے والی ہو, اپنے لڑکیوں کو شہ دینے والی ہو, ایسے گھر میں رہو. ارے ایسے کیسے تیری ساس ایسا کر سکتی ہے؟ ارے تیری نند ہوتی کون ہے تیرے معاملے میں دخل دینے والی؟ دن بھر موبائلوں پر اپنی بیٹیوں کو سبق پڑھانے والی ہو. سنو, اللہ کے نبی اپنی بیٹی سے کہہ رہے بیٹی کیوں؟ کہا میں علی سے ناراض ہو کر چلی آئی. آپ نے یہ نہیں پوچھا کیا ہوا, کس بات پہ ناراض ہوئی, یہ نہیں کہا. یہاں وہ باپ اور ماں کیا جو اپنی بیٹی سے پوچھا اچھا کیا ہوا, اچھا بتا تو کیا کیا تیرے ساتھ تیرے شوہر نے, بتا تو, مارا ہے, کیا کیا تیرے ساتھ؟ اللہ کے نبی کچھ نہیں پوچھ رہے, اللہ کی قسم کچھ نہیں پوچھ رہے. بیٹی ناراض ہو کر آئی. بیٹی نے بس اتنا کہا اللہ کے نبی سے میں علی سے ناراض ہو کے آئی ہوں ابو. آپ نے یہ نہیں پوچھا ناراضگی کس بات پر ہوئی, یہ نہیں کہا غلطی تیری کہ اس کی, کچھ نہیں. آپ اپنی بیٹی کے پاس بیٹھے تھے, اٹھ گئے, کھڑے ہو گئے, اور کھڑے ہونے کے بعد فرمایا میری بیٹی اسی وقت سامان اٹھاؤ اور علی کے گھر واپس جاؤ, اسی وقت تم اپنے شوہر کے گھر میں واپس جاؤ. کہا ابو میں نہیں جاؤں گی. فرمایا بیٹی سن لو, اگر تم علی کے گھر اس وقت واپس نہیں گئی اور میرے گھر میں تیرا انتقال ہو گیا, میرے گھر میں اگر تم مر گئی, میرے گھر میں اگر تمہاری روح قبض ہو گئی, تمہارا انتقال اگر میرے گھر پہ ہو گیا, تو قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد کی جان تیرے باپ کی جان ہے, اگر میرے گھر میں تیرا انتقال ہو گیا تو تیرا باپ محمد تیرا جنازہ نہیں پڑھائے گا, تیرا باپ محمد تیرا جنازہ نہیں پڑھائے گا. اسی وقت اٹھو اور چلی جاؤ. یہ ہوتے ہیں گھر بنانے کے طریقے. حجنے سن رہی ہیں نا, یہ گھر کی عورتیں زیادہ بگھیڑے کرتی ہیں, یہی گھر زیادہ بگڑواتی ہیں. سیریل دیکھ رہی ہیں نا, ساس بھی کبھی بہو تھی, پاکستانی ڈرامے گھروں میں دیکھے جا رہے ہیں, وہی چیزیں اپنے گھروں میں اپنی بیٹیوں کو ان کے سسرال میں جانے کے بعد بتائے جا رہے ہیں اور پڑھائے جا رہے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا بیٹی اٹھو, اسی وقت جاؤ, اگر تمہارا انتقال ہو گیا میرے گھر میں تو یاد رکھنا محمد تمہارا جنازہ نہیں پڑھائے گا. اپنے شوہر سے ناراض ہو کر اگر بیٹی آئے اور انتقال کر جائے اور اس حال میں کہ شوہر اس سے ناراض ہو, تو محمد رسول اللہ بھی اس کا جنازہ پڑھانے سے انکار کر رہے ہیں. جو عورتیں مر جاتی ہیں اپنے گھروں میں, اس حال میں مرتی ہیں کہ ان کے شوہر ان سے ناراض رہتے ہیں اور ناراضگی کی حالت میں مر جاتے ہیں, بتاؤ دنیا کے کس مولوی کو ایسی عورت کا جنازہ پڑھانا چاہیے؟ کیا ایسی عورتیں حق رکھتی ہیں کہ ان کا جنازہ پڑھایا جائے؟ کیا ادھیکار ہے؟ غلطی بھی نہیں پوچھ رہے ہیں. جاؤ پہلے گھر جاؤ, گھر پہنچو, میں آؤں گا, دونوں کی گفتگو سنوں گا, جس کی غلطی ہوگی اس کو سمجھا دوں گا.
لیکن ابھی گھر جاؤ. یہاں کیا ہوتا ہے؟ اچھا بیٹی بیٹھ جا. اب ناک نہ رگڑوا دوں تو کہنا اس کے باپ کو بھی بلاؤں گے, اس کے بھائی کو بھی بلاؤں, اور جو لوگ 4 آدمی بیچ میں پڑے تھے ان کو بھی بلاؤں گا. تم آئے تھے رشتہ لینے کے لیے اور اپنے گھر کے 10 چکر نہ لگوا لے تب تک بیٹی کی ڈولی نہیں اٹھتی, تب تک بیٹی رخصت نہیں ہوگی گھر سے. شرم کرو بے غیرتو. لڑکیوں کے گھر اسی طریقے سے بگڑوائے جاتے ہیں, بیٹیوں کے گھر اسی طریقے سے بگڑوائے جاتے ہیں. بات تھوڑی سی آگے نکل گئی. یہ ہے میرا بھائی جو تیرے پیروں میں بیڑیاں ٹائٹ کر رہا ہے. ایمانی رشتہ خونی رشتے سے بڑھ کر حضرت مصعب ابن عمیر نے اس رشتے کی پرواہ نہیں کی جو باپ کا خون تیری رگوں میں دوڑ رہا ہے. نہیں, میرا بھائی یہ ہے جو تیرے پیروں میں بیڑیاں ڈال رہا ہے. ایمانداری کے ساتھ بتائیے, ایمانی رشتے سے جو ہمارے بھائی ہیں جنہوں نے کلمہ پڑھا, ان کے ساتھ ہمارا کیا سلوک ہونا چاہیے, کیا برتاؤ ہونا چاہیے, کیا معاملے ہونا چاہیے؟ اگر یہاں ہاتھ اٹھوائے جائیں آپ سے اور اسٹیج پر بیٹھے ہوئے سب سے, اگر ہاتھ اٹھوائے جائیں, بتاؤ ہے کوئی جو اپنے کسی مسلمان بھائی سے ایسا کوئی آدمی ہے جو ناراض نہ ہو, کسی سے اس کے تعلقات خراب نہ ہو, سب سے اس کی بول چال ہو, ایک آدمی بھی ایسا نہیں کہ جس سے اس کی رنجش ہو, دشمنی ہو؟ تو میں نہیں سمجھتا ہوں اس محفل میں کوئی ایک آدمی الا ماشاء اللہ جس کا ہاتھ اٹھے اور جو یہ کہہ سکے کہ میری کسی سے لڑائی نہیں ہے. اگر ہم اسٹیج پر بھی ہاتھ اٹھائیں تو اسٹیج پر بھی کوئی مولوی, خود مولوی چرچیز بھی ایسا نہیں نکلے گا میرے بھائیوں تو یہ کہہ سکے کہ میرا کسی سے کوئی لڑائی اور میری کسی سے کوئی دشمنی نہیں ہے. سب سے تعلقات ہونے کے باوجود ہم پھر بھی یہ کہنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ اس سے دشمنی میں ضرور رکھتا ہوں جس نے مجھے جیل پہنچایا تھا. اس بات کا اعتراف کرنے میں مجھے کوئی برائی محسوس نہیں ہو رہی ہے. جو سچائی ہے وہ ہے. ہم بھی اس پیمانے میں پورے نہیں اتریں گے. اٹھنی کو کچوکا لگایا اور حضرت زینب نیچے گر گئی, حمل تھا پیٹ میں, ساقط ہو گیا, حمل ضائع ہو گیا, اور اسی صدمے سے حضرت زینب انتقال کر گئی. اور جب مکہ فتح ہوا اور حبار ابن اسود سامنے آیا تو کہنے لگا کہ آپ نے سب کو معاف کیا, مجھے بھی معاف کر دو. آپ نے کہا تیرا جرم کیا ہے؟ کہا میں نے اونٹنی کو کچوکا لگایا, آپ کی بیٹی زینب حاملہ تھی, گر گئی, پیٹ میں حمل تھا, بچہ مر گیا. اسی صدمے سے آپ کی زینب بھی مدینے میں انتقال کر گئی. صدمہ وہی تھا. آپ نے کہا تو میری بیٹی زینب کا قاتل ہے؟ اس نے سر نیچے کر لیا. آپ نے کہا معافی مانگنے آیا ہے؟ اس نے کہا جی. آپ نے کہا حبار جا, میں نے تجھے بھی معاف کر دیا. اے حبار جا, میں نے تجھے بھی نظر انداز کر دیا. حالانکہ تو میری بیٹی کا قاتل ہے, تو نے مجھے تکلیف تو اتنی دی ہے کہ مجھے 23 سال میں 13 سال مکہ اور 10 سال مدینہ, اس 23 سال میں جتنی تکلیفیں سب نے مل کر دی ہیں ترازو کے پلڑے پر رکھ دی جائیں, اور میری بیٹی کا جس دن تو نے جان لیا, میری بیٹی کا جس دن تو نے کچوکا مارا اور اس کو گرایا اور اس کا انتقال ہوا, اس ایک دن کی تکلیف کو اگر ترازو کے دوسرے پلڑے پہ رکھا جائے تو آئے حبار اس ایک دن کی تکلیف میری 23 سال کی تکلیفوں پر بھاری ہوگی. لیکن جا, میری چوکھٹ پر معافی مانگنے آیا ہے, میں نے تجھے معاف کر دیا. یہ معاف کرنا ہر کسی کے بس کی بات کہاں ہے میرے بھائیوں. یہ بہت بڑے کلیجے کا کام ہے. یہ آپ نے تعلیم اس لیے دی ہے کہ میرے بھائیوں جب میں ایک کافر کو معاف کر سکتا ہوں تو اگر کسی مسلمان سے بہت بڑی غلطی ہو جائے تو ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے تم اس کو معاف کیوں نہیں کر سکتے؟ کرو. اور بہتر انسان وہ ہے جو زندگی میں جلدی سے معافی تلافی کر کے اپنے معاملے کو حل کر لے. بڑی محنت کی تھی اللہ کے رسول نے یہ بھائی چارہ پیدا کرانے کے لیے, بڑی محنت کی تھی. آپ کو معلوم نہیں حالات کیا تھے عرب کے؟ ایک آدمی کی بکری دوسرے کے کھیت میں چلی گئی, دوسرے محلے میں, دوسرے گاؤں میں, دوسرے قبیلے میں, اور دوسرے قبیلے کے آدمی کے کھیت میں جا کے تھوڑی سی گھاس کھا لی. بس بکری ہے کھالی, چلی گئی ٹہلتے ہوئے دوسرے محلے میں, اور اس گاؤں میں جا کر دوسرے کے قبیلے میں گھاس کھا لی. وہ بکری کو پکڑ کے لایا اور اس آدمی کے پاس لا کر کہتا اپنی بکری پکڑ اور باندھ کے رکھ.
میرے کھیت میں کیسے آئی؟ آج چھوڑ رہا ہوں لیکن آئندہ اس بکری کو باندھ کے رکھنا۔ یہ آدمی بھی تیش میں آ گیا، ارے بکری ہے چلی گئی تو کیا ہوا، تھوڑی سی گھاس کھا لی تو کیا ہوا ہے، تو اتنا غصہ ہو رہا ہے؟ اسی پہ تو میں ہو گئی بس۔ اس نے کہا سنبھال کے رکھ آئندہ نہ ہے۔ اس نے کہا بکری ہے چلی گئی تو کیا ہوا؟ کہا ایک تو میں سمجھانے آیا ہوں، اوپر سے سینہ جوڑی کر رہا ہے۔ ارے تو کیا ہوا؟ قبیلوں کی جنگ ہو گئی، اس خاندان اس خاندان کی جنگ ہو گئی۔ میرے بھائیو زاد المعاد پڑھیے علامہ ابن قیم کی، یہ جنگ جب چلی دونوں قبیلوں کے درمیان تو یہ جنگ 27 سال تک چلتی رہی۔ کتنی اجل قوم تھی، کتنی خرافاتی قوم تھی یہ عرب کی قوم۔ اتنی سی بات پر جنگ چلی تو کتنے سال؟ 27 سال تک جنگ چلتی رہی، اور دونوں طرف سے مرنے والوں کی تعداد جب گنی گئی تو کتنے آدمی مر چکے تھے دونوں طرف سے 27 سال میں؟ 40,000۔ لیکن جنگ بند نہیں ہوئی۔ اتنی اچھڑ قوم کو محمد رسول اللہ نے اپنے اعلیٰ اخلاق سے جب بھائی بھائی بنایا، حال پیدا ہو گیا۔ ایسی اجڑ اور ایسی خرافاتی قوم کے اندر جب بھائی چارہ پیدا کیا تو ایسا بھائی چارہ پیدا کر دیا کہ جنگ یرموک کے اندر 3 صحابی زخمی پڑے ہیں، اٹھنے کی طاقت نہیں ہے، لڑتے لڑتے زخمی ہو گئے۔ ایک صحابی پانی کا پیالہ لے کر ایک کے پاس جاتا ہے، اپنے بھائی کو اٹھاتا ہے، میرے بھائی پانی پی لو۔ جیسے ہی پانی کا پیالہ اس کے ہونٹوں تک جاتا ہے، دوسرا صحابی جو زخمی ہے وہ چیختے ہیں، ارے تھوڑا سا پانی اگر بچ جائے تو مجھے بھی پلا دینا، میں بھی پیاسا ہوں۔ اس پیاسے صحابی نے، اس زخمی نے جب سنا کہ میرا بھائی جو زخمی پڑا ہے وہ بھی پیاسا ہے، اس نے پانی ہٹا دیا، پانی چھوڑ دیا، اپنے بھائی سے کہا اس بھائی کو زخمی کو پہلے پانی پلاؤ، شاید وہ مجھ سے بھی زیادہ پیاسا ہے۔ یہ آدمی اس آدمی کے پاس پانی کا پیالہ لے کر جاتا ہے، اس کے ہونٹوں پر پانی رکھتا ہے کہ تیسرا چیختا ہے میں بھی پیاسا ہوں، اگر پانی بچ جائے تو مجھے پانی دے دینا۔ اس دوسرے نے بھی ریفر کر دیا تیسرے کی طرف، وہ مجھ سے بھی زیادہ پیاسا نظر آتا ہے، میں نہیں پیوں گا، اس کو پلا دو۔ یہ آدمی اس تیسرے کے پاس جاتا ہے، اس کو زمین سے اٹھا کر اپنے سینے سے لگاتا ہے، پانی کا برتن اس کے ہونٹ تک لے جاتا ہے، لیکن دیکھتا ہے کہ اس کی جان جعفری کے سپرد ہو گئی، یہ آدمی انتقال کر گیا۔ اس نے اس آدمی کو زمین پر لٹایا، لوٹ کر دوسرے کے پاس آیا، کیا دیکھتا ہے کہ دوسرا بھی اب پانی پینے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ وہ لوٹ کر پھر پہلے کے پاس آیا جہاں سے پانی پلانا شروع کرنا چاہتا تھا۔ جب وہ لوٹ کر پہلے کے پاس آیا تو کیا دیکھتا ہے کہ پہلا آدمی بھی اپنی جان جعفری کے سپرد کر چکا، وہ بھی انتقال کر گئے، وہ بھی شہید۔ میرے پیارے ساتھیوں، ابھی تینوں پیاسے تھے، تینوں پانی مانگ رہے تھے، اس نے کہا اس کو پلاؤ، وہ مجھ سے زیادہ پیاسا، اس کو پلانے گئے، اس نے کہا اس کو پلاؤ، وہ مجھ سے زیادہ پیاسا۔ اس کے پاس پہنچے تو اس کا انتقال، دوسرے کے پاس آیا تو دیکھا دوسرا بھی انتقال کر گیا، پھر پہلے کے پاس آیا تو پہلا بھی انتقال کر گیا۔ جو قوم بکری کے گھاس کھا لینے کی وجہ سے 27 سال تک لڑتی ہو، اس قوم کی حیوانیت اور جانوریت کو مٹا کر اللہ کے نبی نے ایسا بھائی بھائی بنا دیا کہ جو لوگ 40 ہزار آدمیوں کے مرنے کے بعد بھی جنگ بند نہیں کرتے تھے، وہ ایک دوسرے کے لیے اپنی جان دینے والے بن گئے، ایک دوسرے کے لیے اپنی جان نچھاور کرنے والے بن گئے۔ اسی منظر کو قرآن نے یوں بیان کیا، وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ اور لوگوں تم اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جو اس نے تمہارے اوپر کی ہے، تم اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جو اس نے تمہارے اوپر برسائی ہے۔ تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے، تم آپس میں ایک دوسرے کے حریف تھے، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ نے تمہارے دلوں میں محبت پیدا کر دی، فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، تو تم میری نعمت محمد رسول اللہ کی تعلیم
की वजह से फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनिअमती इख़वाना, आपस में भाई भाई हो गए। एक दूसरे के दुश्मन थे तुम जानोगे, अब एक दूसरे के लिए तुम अपनी जान देने वाले बन गए। ये भाईचारा होता है। बताओ पूरे आपके इस इलाके में, भगैया में, बिशुनपुर में और मंडरो और आपका ये चले जाइए खुर्द मनियान और ये पूरा इलाका साहिबगंज का, और एक आदमी मुझे ऐसा बताओ, एक आदमी ऐसा बताओ, 10 साल पुराना रिकॉर्ड उठाकर बताओ, 20 साल पुराना रिकॉर्ड उठाकर बताओ कि एक मुसलमान ने किसी दूसरे मुसलमान के लिए अपनी जान दी हो। किसी एक मुसलमान ने दूसरे के लिए अपनी जान निछावर की हो, ऐसा कोई एक मिसाल पेश करके दिखाओ। ऐसा बना दिया अल्लाह के नबी से नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह ने। वज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम आदान, याद करो अल्लाह की उस नेमत को जो उसने तुम्हारे ऊपर की है। तुम आपस में एक दूसरे के दुश्मन थे, इज़ कुंतुम आदान, एक दूसरे के दुश्मन थे तुम, खून के प्यासे थे तुम। फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम, अल्लाह ने तुम्हारे दिलों में मोहब्बत डाल दी। फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही, तुम अल्लाह की नेमत से यानी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की तालीम से आपस में भाई भाई हो गए। नबी ने हमें भाई भाई बना दिया। इस रिश्ते को जरा देखिए आप, ये कोई मामूली रिश्ता नहीं है, ये कोई मामूली रिश्ता नहीं है। आप इस बात का अंदाजा लगाएंगे। सुनिए, अच्छा ठीक है, मौका मिला तो उसको लास्ट में वो टच करूंगा। सुनिए मेरे भाइयों, किस तरीके से भाईचारा पैदा कर दिया। जंग यरमूक का मंजर